ٹرانسینڈنشلزم ہے یہ گوئنگ بیونڈ دا مین ایکسپیرینس ٹو سرچ فار ریئلٹی. ٹرانسینڈنشلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے علم تک پہنچنا جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ٹرانسینڈنشلزم. ویسے تو نہیں دیکھ سکتے. ابن رشد اور رالف والڈو ایمرسن نے یہ تھیری دی. ان کے نزدیک ہائر کائنڈ آف نالج اور ریئلٹی، اس پہ فوکس کیا جائے، یعنی وہ جو کائنات کا علم ہے اس پہ. یعنی ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جنت جہنم کو دوزخ کو اس دنیا میں ہوتے ہوئے، لیکن ہم ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھیری کہتی ہے کہ اس طرح کے علم کو سوچا سمجھنا چاہیے جس کو آپ ایکسپیرینس بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کے ایکسپیرینس کرنے سے کی لمٹ سے بھی آگے موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ انہیرنٹلی بائی نیچر بچہ، جیسے ہم نے پچھلے کچھ دنوں کی ڈسکشن کی تھی کہ بائی نیچر انسان اچھا ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کو برا بنا دیتے ہیں، جو نیچرلزم کا بھی ماننا ہے. تو دوسرا ہے مارکسزم. یہ کارل مارکس نے دی تھی. اس نے فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ بھی دیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پہلے پڑھایا تھا فرسٹ چیپٹر میں. تو یہ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک جیسی معیشت ہونی چاہیے سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یعنی اکانومک ڈیولپمنٹ پہ یہ فوکس کرتے ہیں، اکانومک ریولوشن پہ یہ بلیو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں معاشی حالات ایک جیسے ہونے چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ جتنا پیارا ہے نا، اس کا غلام نوکر اس کے کمرے کا جھاڑو دینے والا بھی اتنا ہی پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا چلانا، اب سارے بادشاہ بن جاتے سپوز، تو ہمارے جو ہے وہ کتنے امور ہیں وہ کون کرتا؟ مزدوری نہ ہوتی، مزدور نہ ہوتا تو کون کرتا یہ چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے. اب دیکھیں غریب جو ہے نا، جو مستحق ہے، جس کے معاشی حالات کمزور ہیں، ہماری اسلامک فلسفی یہ کہتی ہے کہ اس کا حساب بڑا سوکھا اور جلدی ہو جائے گا. اور جو وسعت والا ہے نا، اس سے پھر صاحب اللہ تعالیٰ حساب جب لینے پہ آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسٹیج سے بچائیں، ہم سے ویسے ہی راضی ہو جائیں، ہم تو ایک دن کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے، ایک گھنٹے کا حساب بھی نہیں دے سکتے. میرا دانت خراب ہوا، آپ یقین کریں کہ اب وہ تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا، تو صرف اس کا کراؤن لگا ہے، اوپر سے ہلکی سی کیپ اس نے ڈاکٹر نے لگائی ہے. مجھے کہا اس نے 3500 کی، ایک 4500 کی، ایک 8000 کی، ایک 12000 کی، لیکن آپ کی یہ چل جائے گی 3500 والی یا 45 والی، تو یہ آپ کرا لیں، وہ نہ کرائیں. میں نے کہا اچھا چلیں 4500 والی کر دیں. تو اب ایک دانت کے لیے صرف یہ کراؤن لگا. اس سے پہلے اور بعد میں جب تک جو ٹریٹمنٹ میری چل رہی ہے، تو آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا میں نے اس پہ خرچ کیا ایک دانت کے اوپر، اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک مکمل فنکشنل نہیں ہوا. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چیزیں دی ہیں ہمیں. ہم اپنی باڈی کو اگر دیکھیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دانت دلوائیں گے تو 12000 کا ہے سارا، لیکن آپ کا بھی ٹھیک ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ بندہ جاتا ہے 4-5 ہزار ڈاکٹر صاحب آرام سے لے لیتے ہیں. خیر سے کتنی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں سر سے پاؤں تک ہمیں دی ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انکانشیس رہتے ہیں ہم ان کے بارے میں، بٹ وہ ساری فنکشنل ہوتی ہیں، کام کاری ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتے ہیں. ریشنلزم تھیوری ہے، رینی ڈسکارٹر نے دی. یہ کہتے ہیں کہ ریزن از ایوری تھنگ. ریزن، لاجک، ججمنٹ جو ہے نا، یہ ہر چیز کی ماں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آئیڈیاز خود بخود آتے ہیں، نیٹ ہوتے ہیں، اور ریزن از سورس آف نالج. تو ایک ہوتی ہے ایکلیکٹک تھیوری، ایکلیکٹک اپروچ. جیسے آپ نے ایکلیکٹک ٹیچنگ بھی پڑھی تھی، ڈفرینٹ فلسفیز کو آپ مرج کرتے ہیں تو یہ ایکلیکٹک فلسفی بن جاتی ہے. رومانٹسزم، یہ بھی لٹریچر کی ایک تھیوری ہے، فلسفی ہے، امریکن ہسٹری اور لٹریچر کی. اس کا فوکس ہوتا ہے ایموشن اور سیلف ڈسکوری پہ. یہ کہتے ہیں کہ جو دے سیڈ ریزن واز امپورٹنٹ بٹ شورسٹ پاتھ ٹو ٹروتھ پریفر ایموشنز اوور ریزن. یہ کہتے ہیں کہ ریزن، جیسے رینی ڈسکارٹر نے کہا کہ ریزن از ایوری سورس آف ایوری نالج. یہ کہتے ہیں نو، ریزن امپورٹنٹ ہے، ریشنلزم امپورٹنٹ ہے، بٹ ایموشنز، انٹویشنز یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ریزن سے. ٹھیک ہے، ایموشنز آپ کی ہر چیز کا باعث بنتی ہیں، آپ کے ہر طرح کے نالج کی وجہ ہیں. یہ کہتے ہیں اسکول کو بند کر دیں، نہ اسکول ہو، نہ کریکولا ہو، نہ کلاسیں ہو، نہ اسیسمنٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بچہ فری ہو بس.
ٹھیک ہے. نیو کلاسیسزم یہ ویسٹرن کلچر موومنٹ تھی، میوزک، لٹریچر، ان چیزوں کے بارے میں، ویژول آرٹس پہ. ہیڈونزم یہ کہتے ہیں کہ پلیجر اور ایبسنس آف پین، یہ کہتے ہیں ہر وقت میں بس بندہ سیٹسفائی رہے، خوش رہے، کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ جو ہے وہ ہمارا کیا بنتی ہے، ہماری ریالٹی کا باعث بنتی ہے. ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارا وقت خوش رہیں. اس کو ہیڈونزم ہم کہتے ہیں. تو ویلیوز جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائربل ماڈل آف بیہیویئر آف اے سوسائٹی. یہ ویلیوز ہیں، اور کلچر ہوتا ہے ایکسیپٹڈ وے آف لائف. فیلیسی آف کمپوزیشن، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا، کسی گاؤں میں آپ جاتے ہیں، 2 لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو 2 لوگ وہ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں سارے گاؤں والے ہی بہت اچھے ہیں. میرے گاؤں میں ایک بیوہ تھی، تو مجھے یاد ہے، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی بھی وہ ہے. تو اس کا اپنا ایک رشتہ دار تھا، میرا ایج فیلو تھا، یا شاید سال 2 بڑا ہو. اچھا، وہ لڑکا ان کو ملا، انہوں نے پوچھا فلاں بیوہ کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اس جگہ پہ ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے نا اس کو کوئی مالی امداد دینی ہے. آپ جو ہے نا، اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آئے بیٹھے. اس نے ان کو پانی شانی چائے شائے پلائی. انہوں نے خیر جو دینا تھا، دینے آئے تھے، انہوں نے دیا. اب وہ بندہ جو ہے نا، اس نے آگے اس بیوہ کے ساتھ کی ڈیلنگ، یہ دیکھیں جو ہے نا، میری وجہ سے تمہیں یہ مال ملا ہے، تو اس لیے 50-50 ہونا چاہیے. اور اس نے اس کو 50-50 کیا. تو اب اسے یہ بھی نہیں پتا، اس بیوہ بیچاری کو، کہ اس کو کتنے پیسے وہ دے کے گئے تھے. خیر اس نے آدھے کھا لیے. اب وہ جو وہاں سے لوگ آئے تھے نا اس کو پیسے دینے کے لیے، ان کی تو اس نے خاطر تواضع اچھی طرح سے کی. پانی چائے شائے پلائی، بٹھایا، حال احوال پوچھا، بڑا نیک بنا. اور بعد میں جو ہے نا چھرا گھونپا اس بیچاری بیوہ کے، جو ہے وہ جو پیسے آئے تھے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا ہے، تو یہ پورے گاؤں کے لوگ یہ اچھے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فیلیسی آف کمپوزیشن. When after observing a sample someone thinks that it is true, then whole will also be true. ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پورا گاؤں اچھا ہوگا، یہ غلط ہے تو پورا گاؤں غلط ہوگا. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ تو بڑا ٹھاک تھا، اس نے تو آدھے پیسے خود کھا لیے تھے. اگلی دفعہ جب وہ دینے آئے تو اب ان کا اعتبار اٹھ گیا. اب انہوں نے کہا کہ جب تک وہ ہمیں بیوہ نہیں ملے گی تب تک ہم نہیں دیں گے. اس کو کہتے ہیں فیلیسی آف کمپوزیشن. کسی اچھے شخص کو دیکھ کے آپ کہیں گے سارے اس گاؤں والے اچھے ہیں، اور کسی برے شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سارے گندے ہیں. وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود. آپ ابن العربی، آپ نے نام شاید سنا ہو، آپ میں سے جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں اس کا کریکٹر بھی موجود ہے، اس بندے کی کہانی بھی موجود ہے. مختلف مفکران اسلام کی مختلف رائے ہے اس شخص کے بارے میں، ابن العربی کے بارے میں. واللہ عالم، میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، میں اس کی تھیوری آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک صوفی تھے. صوفی ڈاکٹرائن آف دا یونٹی آف ایگزسٹنس مینس دیٹ اونلی وجود اور ایگزسٹنس از آف اللہ اینڈ ایوری تھنگ ایلس از ڈیپینڈنٹ اپون ہم. ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ دیٹ ایگزسٹ ان ایوری تھنگ اینڈ دس ہول یونیورس از مرر آف اللہ. یہ ان کا تھا کہ اللہ از، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، اللہ از پریزنٹ ان ایوری تھنگ. ان کا ماننا تھا کہ ہر چیز کے اندر، ہر جگہ، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے. مطلب یہ اس طرح کی کوئی ورڈنگ تھی، اللہ کمی بیشی معاف کرے. اللہ از پریزنٹ ان ایوری تھنگ، یہ اس کا تھا وحدت الوجود. تو وحدت الشہود جو ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یہ مانتے تھے کہ اللہ اکیلے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کے اندر جو ہے نا وہ ان کی اللہ کی قدرت تو یقیناً پائی جاتی ہے. پھر ہے وحدت الشہود. یہ مجدد الافسانی نے کانسیپٹ دیا تھا اسی کے اگینسٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یونٹی آف بینگ ہے نا، وہ وننیس ہے، اللہ ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کوالٹی کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر، اپنی قدرت کے نظارے چیزوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. وہ جو بہترین کریٹر ہے، اور اس جیسا کریٹر ہو ہی نہیں سکتا کوئی. تو چیزوں کے اندر اللہ کی ریفلیکٹ